ہم خداوند کے پاک کلام سے پڑھیں گے۔ کرنتھس کی کلیسیا کا نام پولس رسول کا پہلا خط اس کا 10واں باب 14ویں آیت سے، پہلا کرنتھیوں کا خط اس کا 10واں باب 14ویں آیت سے لکھا ہے، اس باب سے اے میرے پیارو بت پرستی سے بھاگو، میں عقل مند جان کر تم سے کلام کرتا ہوں، جو میں کہتا ہوں تم آپ اسے پرکھو۔ وہ برکت کا پیالہ جس پر ہم برکت چاہتے ہیں، کیا مسیح کے خون کی شراکت نہیں؟ وہ روٹی جو ہم توڑتے ہیں، کیا مسیح کے بدن کی شراکت نہیں؟ خدا کی برکت اس کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو، آمین۔ کہا جاتا ہے کہ پولس رسول نے کرنتھس کی کلیسیا کو 4 خط لکھے تھے، اور جب انجیل مقدس کی فرشت مسلمہ ترتیب دی گئی، یہ متن تیار کیا گیا پاک روح کی ہدایت سے، تو انہوں نے اس کے 2 خطوط شامل کیے ہیں۔ اس خط سے پہلے ایک خط لکھا گیا تھا جسے لکھ کر وہ پچھتایا تھا، اور اس کے بعد اس نے یہ خط لکھا تھا۔ اور اسی طرح جو دوسرا کرنتھیوں کا خط ہے، ترتیب کے اعتبار سے اصل میں وہ دوسرا خط نہیں ہے، وہ چوتھا خط ہے۔ بہرحال تو یہ خط جب اس نے لکھا تب وہ افسس میں تھا، افسس کی کلیسیا کو قائم کر رہا تھا، بلکہ قائم کرنے کے بعد مضبوط کر رہا تھا، اور وہاں اس نے ایک بائبل سکول بنایا تھا۔ جب اس نے خط لکھا تو اس خط میں آپ پڑھ سکتے ہیں، وہ کہتا ہے میں عید پینتیکوست تک یہیں رہوں گا، خدا نے میرے لیے ایک کارآمد دروازہ کھول رکھا ہے، پر مخالفت بہت ہے۔ اس نے لکھا کہ افسس میں درندوں سے لڑا۔ جب وہ وہاں کلیسیا قائم کر رہا تھا تو اپنی روح دار لکھتا ہے کہ کتنا آسان ہے، کتنا مشکل ہے کلیسیا قائم کرنا۔ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا میں بہت زیادہ مسیحی کلیسیا ظلم و تشدد کا شکار ہے۔ صرف وہ علاقے جو جنوبی ہندوستان میں آتے ہیں وہ نہیں ہیں، بلکہ پنجاب میں بھی اور کئی جگہوں پر بھی۔ اور ہم یہاں اپنی کلاس میں اور مختلف جگہوں پر پچھلے دنوں دوستوں سے بات ہوئی، میں کہہ رہا تھا کہ وہاں کیوں ایسا ہو رہا ہے، کیوں اتنی آسانی ہو رہی ہے۔ ہاں، ہمارے ملک میں بھی حالات بدل جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، لیکن جس طرح وہاں ہو رہا ہے وہاں یہاں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ کیا خیال؟ اور وہاں میں کہہ رہا تھا کیوں ایسا ہو رہا ہے، کیونکہ وہ انجیل سنا رہے ہیں، ہم تو سناتے نہیں ہیں نا، اس لیے ہمارے ساتھ انجیل کی وجہ سے ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں، ذاتی معاملات ہوتے ہیں، وہ بھی کبھی اتنے شدید نہیں ہوئے جتنا وہاں ہو رہا ہے، اور وہاں انجیل پھیل رہی ہے، لوگ یسوع کو قبول کر رہے ہیں اپنا شخصی نجات دہندہ، اس لیے ایسا ہو رہا ہے۔ تو وہ افسس کی داستان انہیں بیان کرتا ہے کہ میں یہاں درندوں سے لڑ رہا ہوں، اور درندے کون تھے؟ وہ جادوگر ہیں جنہوں نے بعد میں اپنی کتابیں جلا دی تھی جب یسوع کو قبول کیا تھا، لیکن پہلے تو وہ درندے ہی تھے نا، اور وہ سارے لوگ جو مخالفت کرتے تھے انجیل کی۔ خیر، تو آج ہمارے پاس یہ ایک بیان ہے پولس کا جو ہمیں اس طرف مائل کرتا ہے کہ اگر ہم یسوع مسیح میں ہیں تو ہماری اس کے ساتھ شراکت ہونی چاہیے۔ پچھلی بار ہم بات کر رہے تھے زبور 127 پر کہ اگر یہوہ ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت اب سے ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے کچھ باتیں کی تھی کہ ہمارا اور خدا کا تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ خدا کے بغیر اگر ہم گھر بنا بھی لیں، خاندان بنا بھی لیں، تو وہ کیا ہے؟ بیکار ہے۔ اور آج ہم اس سے اگلے سٹیپ پہ بات کریں گے۔ جیسے آپ کو پتا پچھلے کئی ہفتوں سے ہم ترتیب کے ساتھ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہمارا اور خدا کا تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ اگر خدا کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہے تو ہم شریر پر غالب آ سکتے ہیں۔ تو ابھی اسی سلسلے میں آج کا میسج ہے کہ ہم خدا میں کیسے مضبوط ہو سکتے ہیں، اور یہاں پر وہ بتاتا ہے، اور پیچھے کافی باتیں اس نے کی ہیں۔ اگر آپ 10ویں باب کو شروع سے پڑھیں تو ایک تاریخ ہے جس کا احاطہ کیا گیا ہے ان کچھ آیات میں جو 10ویں باب کی پہلی آیت سے 13ویں آیت تک ہے۔ اور پھر وہ آغاز کرتا ہے 14ویں آیت کا، اس سبب سے، یعنی پیچھے وہ کہہ رہا ہے، ابھی میں بعد میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ اس سبب سے وہ کہتا ہے، کن کو کہتا ہے؟ اے میرے پیارو، کیا کرو؟ بت پرستی سے بھاگو۔ ہم نے پہلے بھی ایک بار بات کی تھی کہ ہر وہ چیز جو میرے اور خدا کے درمیان میں آ جاتی ہے وہ بت ہے، اور اگر کوئی ایسی چیز میرے درمیان میں اور خدا کے درمیان میں آ جاتی ہے جو بت ہے، تو پھر میں خداوند میں مضبوط نہیں ہو سکتا۔ کیا خیال ہے؟
پھر میں خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط نہیں بن سکتا، پھر میں اپنا آپ خدا کے تابع اس طرح سے نہیں کر سکتا۔ یعنی اگر میں کہوں کہ میں نے اپنا خدا کے تابع کیا، جیسے ہم نے ایک ویڈیو میں بات کی تھی کہ یعقوب رسول اپنے خط میں کہتا ہے کہ خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ تو اگر کوئی چیز میرے خدا کے درمیان میں، اگر کوئی شخص، کوئی ایسی بات میرے اور خدا کے درمیان میں آ جاتی ہے جس کو میں زیادہ عزیز رکھتا ہوں، خدا کو نہیں رکھتا، تو پھر میں نے اپنا خدا کے تابع نہیں کیا، پھر میں اس کے زور میں مضبوط نہیں بنا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں سے آغاز کرتا ہے بت پرستی سے بھاگو، اور اگلی بات کرتا ہے میں عقل مند جان کر تم سے کہہ رہا ہوں۔ عقل مند جان کر، بے وقوف ہوتے تو پھر نہیں کہتا۔ اور اسی خط میں، یعنی کرنتھیوں کے خط میں ہی جو باتیں وہ لکھتا ہے ان میں وہ کہتا ہے ہمیں مسیح کی عقل ہے، اور افسیوں میں وہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو ہوا کی عملداری کے حاکم کی ماتحتی میں رہتے ہیں ان کی عقل تاریک ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو جن کی عقل تاریک ہو گئی ہے وہ خدا میں مضبوط نہیں ہو سکتے، پر جو نکل آتے ہیں ہوا کی عملداری کے حاکم کی سرپرستی سے ان کو مسیح کی عقل ملتی ہے۔ بلکہ افسیوں میں کہتا ہے میں دعا کرتا ہوں تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں اور تم سب کچھ دیکھ سکو۔ تو وہ کہتا ہے عقل مند جان کر تم سے کہہ رہا ہوں، اور کیا کہہ رہا ہوں؟ تم اپنے آپ کو پرکھو۔ پہلی بات، اگر تم نکل آئے ہو تو آپ بت پرستی نہیں کرنی، اور پرکھو، کیونکہ دوبارہ تو کوئی ایسی چیز تمہارے اور خدا کے بیچ میں تو نہیں آ رہی، کوئی شخص تمہیں ورگلا تو نہیں رہا، کوئی دلچسپی تمہیں یسوع سے زیادہ تو نہیں تانگ کر رہی۔ اور ایک خط میں وہ کہتا ہے فلیپیوں میں لکھتے ہوئے سب اپنی اپنی باتوں کی فکر میں ہیں، نہ کہ یسوع مسیح کی۔ تو آج کی دنیا آپ دیکھ لیں، آس پاس جو روحانی ہیں وہ بھی پیسے کی فکر میں ہیں، پیسہ آ جانا چاہیے، خواہ جس طرح سے بھی آئے، خواہ اپنا بیچ کر آئے۔ اور یہاں اپنے گردے بیچنے کی بات نہیں ہو رہی، اپنے جسم کے کسی عضو کو بیچنے کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ اپنا بیچنے کی بات ہو رہی ہے۔ دھڑا دھڑ لوگ یسوع مسیح کو چھوڑ رہے ہیں، کچھ تو جبری مذہب تبدیلی کی وجہ سے ہے، اور جبری بھی میں تو یہ کہوں گا، شاید آپ میری بات سے اتفاق کریں یا نہ کریں، جبری مذہب تبدیلی بھی آپ کی رضامندی کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ آپ کی بھی کہیں نہ کہیں وہاں رضامندی ہوتی ہے جس کو آپ جبری کہہ رہے ہیں۔ جبری تو ہم اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے کہہ رہے ہیں، کیونکہ جب ان لوگوں کو واپس لانے کے لیے بات کی جاتی ہے تو واپس آنے نہیں چاہتے۔ خیر، تو وہ کہتا ہے جی اپنے آپ کو پرکھو، اور اگلی بات سے وہ آج کے میسج کا آغاز کرتا ہے، اس پر ابھی ہم بات کرتے ہیں۔ کیوں بت پرستی سے بھاگو؟ کیوں اپنے آپ کو پرکھو؟ کیوں میں عقل مند جان کر تم سے کہتا ہوں؟ کیا ہے جی؟ وہ برکت کا پیالہ جس پر ہم برکت چاہتے ہیں، کیا مسیح کے خون کی شراکت نہیں؟ کیا مطلب ہوا؟ آپ مسیح کے خون میں بھی شریک ہو جاتے ہو، پھر بیلوں اور بکروں کے خون میں بھی شریک ہو جاتے ہو۔ ٹھیک ہے جی، کہ اس پیالے میں شریک ہونے سے تو آپ کی شراکت یسوع سے ہو جاتی ہے نا، پر اگر آپ کسی اور شراکت میں بھی چلے جاتے ہو تو پھر آپ اس پیالے کی توہین کرتے ہو، تذلیل کرتے ہو، حلانیہ ذلیل کرتے ہو یسوع کے لہو کو۔ اور اگلی بات، وہ روٹی جو ہم توڑتے ہیں کیا مسیح کے بدن کی شراکت نہیں؟ وہ کہتا پرکھو۔ اور اسی خط میں ایک جگہ وہ کہتا ہے اگر کوئی کھاتے پیتے وقت اپنے آپ کو نہ پہچانے تو وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا۔ سو جو ٹھوکر مار کے چلے جاتے ہیں اس ٹیبل کو وہ بھی، اور جو شریک ہوتے ہیں پر ان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی بت ہوتا ہے، وہ مسیح کی عقل نہیں رکھتے۔ وہ کہتے ہیں جی یہ ٹیبل یسوع کے بدن اور لہو سے سجائی نہیں گئی ایک طرح سے، اور یہ بات کہہ کے کہ بت پرستی سے بھاگو اور اپنے آپ کو پرکھو، یہ تیسری بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، وہ انہیں نصیحت کرتا ہے۔ نصیحت کے ساتھ موازنہ ہے یسوع کے لہو سے بنائے گئے پیالے کا اور یسوع کے بدن کی قربانی سے سجائی کی میز کا۔ اور پھر چوتھی بات ہے وہ
انہیں مثالیں دیتا ہے، اور مثالوں سے پہلے میں ایک اور دو اور آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں میرے ساتھ 17ویں آیت۔ چونکہ روٹی ایک ہی ہے، اس لیے ہم جو بہت سے ہیں ایک بدن ہیں، کیونکہ ہم سب اسی ایک روٹی میں شریک ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم ایک ہی بدن ہیں، ایک ہی روٹی میں شریک ہوتے ہیں، تو پھر کسی اور ٹیبل پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عبرانی میں وہ کہتا ہے اب گناہوں کی کوئی اور قربانی باقی نہیں رہی۔ ہاں، خدا کا غضبناک آتش باقی ہے، وہ آگ جو مخالفین کو کھا جائے گی۔ اور ماضی کی مثالوں میں آئیے میرے ساتھ دیکھیں 10ویں باب کی 18ویں آیت۔ اور کیا ہے جی مثال؟ یہاں دیکھیں 18ویں آیت۔ جو جسم کے اعتبار سے اسرائیلی ہیں ان پر نظر کرو، کیا قربانی کا گوشت کھانے والے قربان گاہ کے شریک نہیں؟ بس میں کیا یہ کہتا ہوں کہ بتوں کی قربانی کوئی چیز ہے یا بت کوئی چیز ہے؟ نہیں، بلکہ یہ کہتا ہوں کہ جو قربانی غیر قومیں کرتی ہیں شیاطین کے لیے قربانی کرتی ہیں، نہ کہ خدا کے لیے، اور میں نہیں چاہتا کہ تم شیاطین کے شریک ہو۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہے ایک آپ کہیں ماضی کی مثال۔ ماضی کی مثال کیا ہے؟ وہ کہتا ہے جو جسم کے اعتبار سے اسرائیلی ہیں ان پر نظر کرو۔ اور پچھلے دنوں ہم نے اپنے فرائیڈے کی کلاس میں ان قربانیوں پر بات کی ہوئی ہے جو شریعت میں رائج کی گئی تھی۔ اور اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے تورات پر جو ویڈیوز بنائی تھی اس میں ہم نے نوح کی سوختنی قربانی پر بھی بات کی ہوئی۔ اور بائبل میں بہت سی قربانیاں ہیں، خواہ آپ جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، اور وہ ویڈیو جو ہم ریکارڈ نہیں کر پائے ان میں ہم نے ہابل کی قربانی پر بھی بات کی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہیں وہ مثالیں، وہ اسرائیلیوں کی مثال دیتا ہے کہ جو قربانیاں وہ کرتے تھے کیا وہ اس میں شریک نہیں تھے؟ اور اگر تم یسوع کے بدن اور لہو میں شریک ہوتے ہو تو پھر اگر ان قربانیوں کو رد کرنے والا رد کیا جاتا تھا تو یسوع کے بدن اور لہو سے سجائی گئی قربانی کو رد کرنے سے آپ بچ جائیں گے؟ بالکل نہیں بچ سکتے۔ اور پھر وہ کیا کہتا ہے؟ آئیے دیکھیں 21ویں آیت۔ تم خداوند کے پیالے اور شیاطین کے پیالے دونوں میں سے نہیں پی سکتے۔ خداوند کے دسترخوان اور شیاطین کے دسترخوان دونوں پر شریک نہیں ہو سکتے۔ کیا ہم خداوند کی غیرت کو جوش دلاتے ہیں؟ کیا ہم اسے زور آور ہیں؟ ٹھیک ہے جی، یعنی اگر آپ شاعر بانی لیتے ہیں اور آپ جو میرے ہاتھ میٹھے چول بھی کھا لیں جی، ختم بھی کھا لیں جی، ہو سکتا ہے میری گلاں پھر لوگوں کو بریاں لگ جان۔ کچھ بھی ہے، خواہ نظر نیاز ہے، خواہ قربانی ہے، خواہ چڑھاوا ہے، خواہ صدقہ ہے، خواہ ونڈی چیز ہے، جو بھی ہے ایک طرح دا بوتے جی۔ پاویں کوئی مینوں کوئی بھائی مختار جو ہیں آج بہت سخت باتیں کر رہا ہے، ویسے تو یہ تعلیم بھائیوں کی تھی جو کبھی دیتے تھے، آج کل تو بھائی بھی ہمارے ہیں وہ ایسے ہی ہو گئے، افسوس۔ وہ تو وہ شخص جو جس نے یسوع کو قبول نہیں کیا ہوتا تھا اس کو سازوں کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتے تھے، وہ کہتے تھے آپ لائق ہی نہیں ہے جی۔ اور سارے مر کھپ گئے نے، ہن ساڈے ورگے آ گئے نے جنہوں نے پتہ ہی نہیں کسی عقل موت ہی نہیں ہے۔ تو وہ ماضی کی مثالیں دے کر کہتا ہے تم خداوند کے پیالے اور شیاطین۔ شیاطین کا مطلب کیا ہے؟ جو ہم درباروں پر چلے جاتے ہیں، جو ہم مزاروں پر چلے جاتے ہیں، جو ہم اس طرح کے باقی معاملات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بیٹا ایک دن میں پہلے بھی کہہ رہا تھا بیٹا خدا نے دیا ہے تو اسی بگے شیخ دی دیکھ پکا دینے ہیں۔ اور میں نے ایک پہلے بھی بتایا تھا ایک جگہ یہاں ہمارے مٹھائی چونک سے 17 نمبر وین چلتی تھی تو اس میں آگے بیٹھا تو وہ لکھا تھا لکی دا شیر بگا شیر، اور میں نے پوچھا ڈرائیور سے، میرا واقعی تھا، تو وہ کہتا صاحب جی نہیں یہ میری گڈی نہیں، میں ٹھیک چلانا لاگے تھی اپنی گڈی سے۔ تو یہ وہ باتیں شروع میں کہہ رہا ہے ماضی کی مثالیں دے کر کہ اگر آپ خدا کے ہیں تو پھر دوسرے دسترخوان پر یا پیالے میں نہیں جا سکتے۔ اور میں یہاں ایک اور بات واضح کرنا چاہتا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ یہ شاعر بانی کی بات ہے، ضروری نہیں ہے یہ قربانی کی بات ہے، یہ ان دعوتوں کی بات بھی ہے جن میں ہم بطور مسیحی شریک نہیں ہو سکتے، لیکن دوسروں کو خوش کرنے کے لیے، خواہ ہم کہیں نوکری کرتے ہیں، خواہ ہم کہیں جاب کرتے ہیں، کہیں ہم پڑھتے ہیں، تو اپنے کلاس فیلوز کو یا کولیگز کو خوش کرنے کے لیے ہم چلے جائیں اس محفل میں اور ہم کہیں ہوں جی روزی روٹی لگی ہے۔
یہ کرونا کے دن میں بہت سے لوگوں نے ویکسین لگوائی اپنی جاب بچانے کے لیے، اور ہمارے بھائی ابھی وہ بھاگ گئے ہیں، یعقوب ان کا نام ہے، وہ کارپوریشن میں کام کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی کہ ہماری آنکھیں سکین کی جاتی ہیں روز جب حاضری لگتی ہے، اور یہ بات آپ جانتے کس طرف جاتی ہے؟ الومناٹی کی طرف، پر وہ اپنی نوکری بچانے کے لیے بیچارہ کر رہا ہے، بیچارہ تو ویسے نہیں کرنا چاہیے، اسے پتا سب کچھ، حالانکہ وہ اور کام بھی کر سکتا ہے، لیکن یہاں اسے زیادہ پیسے ملتے ہیں اس لیے۔ اور یہ ہے بیان وہ جو کر رہا ہے، یعنی ہر وہ بات جو خدا کے بالمقابل آ جاتی ہے، صرف یہ نہیں کہ وہ بت ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ شیطان کے لیے، اور دو ہی باتیں ہیں، یا دنیا ہے یا خدا ہے۔ اور یوحنا اپنے خط میں کہتا ہے جو دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ جو دنیاوی باتیں ہوں وہ بظاہر شیطان سے جڑی ہوں، بظاہر ہو سکتا ہے شیطان سے جڑی نہ ہوں، لیکن پیچھے تو اس سے جڑی ہوں گی، کیونکہ بائبل کہتی ہے زمین شریروں کے سپرد کی گئی ہے، اور ہم نے اس پہ ویڈیو بنایا ہوا، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یوحنا اپنے خط میں کہتا ہے ہم جانتے ہیں کہ ہم خدا سے ہیں، حالانکہ ساری دنیا اس شریر کے قبضے میں پڑی ہوئی ہے۔ اور میں یہاں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو شیاطین کی قربانیوں کی بات ہے، یہ اسپیسیفکلی کسی مذہب یا عقیدے کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ میں اس پیغام کے ذریعے سے کسی عقیدے کو یا مسلک کو یا فرقے کو یا مذہب کو ٹارگٹ کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ جو یسوع کے بغیر ہے وہ شیطان کے ساتھ ہے، ان کی بات ہو رہی ہے، اور یہ وہ لوگ بھی ہیں جو خدا کو نہیں مانتے، جو دہریے ہیں، جو کمیونسٹ ہیں، جو سوشلسٹ ہیں، کچھ بھی ہیں، جو خدا کے بغیر ہے جی، جو دنیا ہے، خواہ وہ کسی کو مانتی ہے یا نہیں مانتی، یہ ان کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اور ہم اب بہت زیادہ ہم نے اپنی زندگیوں میں، خاندانوں میں دنیا کو جو ہے وہ شامل کیا ہوا ہے، خواہ ہماری روزمرہ زندگی ہو، خواہ ہماری شادی بیاہ کی رسومات ہوں، خواہ خوشی غمی کی باتیں ہوں، ہم نے ایسا کیا ہوا ہے۔ اور اگر ایسا ہم کر رہے ہیں تو پتہ نہیں پھر آپ کیا کہیں گے، آپ اس ٹیبل پہ نہیں آ سکتے، اس لیے بہتوں نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، وہ کہتے ہیں جی بہت سخت باتیں ہیں۔ اور یہی بات ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا، یوحنا کی انجیل کو پڑھیں تو جب یسوع مسیح منادی کر رہا تھا اور 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کا معجزہ ہوا، وہ اسے زبردستی بادشاہ بنانا چاہتے تھے، ٹھیک ہے جی، اور وہ نہیں بننا چاہتا تھا، اور انہوں نے کہا کہ اے خداوند یہ روٹی ہمیں ہمیشہ دیا کر۔ اس نے کہا وہ روٹی جو موسیٰ نے تمہیں دی وہ آسمان سے نہیں تھی اتری، میں ہوں وہ روٹی جو آسمان سے اتری ہے۔ انہوں نے کہا یہ روٹی ہمیں ہمیشہ دیا کر، اور پھر جب اس نے کہا میرا گوشت فی الحقیقت کھانے کی چیز اور میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز ہے، تو سب کے ساتھ واپس چلے گا۔ انہوں نے کہا یہ کلام ناگوار ہے، ناپسندیدہ ہے، اس کو کون سن سکتا ہے؟ اور کون رہ گئے؟ صرف 12 شاگرد، باقی سارے چلے گئے۔ کتنے تھے؟ 5000 تو مرد تھے نا، عورتوں اور بچوں کے علاوہ، تو عورتیں اور بچے بھی ڈال لیں تو کتنے ہو جائیں گے؟ اگر ایک ایک عورت بھی ڈالیں تو 10,000 تو ہو جائیں گے نا، بچے بھی ڈالیں تو زیادہ ہو جائیں گے، تو سارے چلے گئے، ساری کلیسیا ختم، 12 رہ گئے، جہاں سے کام شروع کیا تو وہیں آ گیا۔ تو یسوع نے کہا تم بھی جانا چاہتے تو جاؤ۔ پطرس نے کہا اے خداوند ہم کس کے پاس جائیں، کیونکہ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں۔ یہ کب باتیں ہو رہی ہیں؟ جب یسوع مسیح نے عشاء ربانی کو بھی ساکرمنٹ نہیں قائم کیا تھا، اس وقت کی بات ہے۔ اور اس نے کہا ہم ایمان لائے کہ تو خدا کا قدوس ہے۔ اس نے کہا ہم سب کے ساتھ ایمان نہیں لائے، تم ایک تم میں شیطان ہے۔ اور یوحنا کہتا ہے یہ اس نے یہودا اسکریوتی کے بارے میں کہا تھا، یسوع کے ساتھ رہنے والا تھا، ابھی بیچا نہیں تھا یسوع کو، ابھی غداری نہیں ہوئی تھی، ابھی صرف چوری کرتا تھا پیسے۔ تو یسوع نے کہا ایک تم میں کیا ہے؟ شیطان۔ یسوع کے ساتھ رہنے کے باوجود بھی یوحنا کی انجیل کہتی ہے وہ یسوع پر پورا ایمان نہیں رکھتا تھا۔ کیا مطلب؟ اس نے لوگوں کے ساتھ جانا نہیں چاہا، یعنی جو چھوڑ گئے تھے ان کے ساتھ وہ نہیں گیا، یسوع کی ٹیم میں رہا پر یسوع کے ساتھ نہیں تھا۔ کیا مطلب ہوا؟ یسوع کی قربانی پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ اس کی زندگی میں خدا اور اس کی زندگی میں ایک بت آ گیا تھا، پیسہ۔ اور پھر اس کا انجام کیا ہوا؟ اور وہ لوگ جو چھوڑ گئے ہیں اس ٹیبل کو یا نہیں آنا چاہتے یا یسوع کو قبول ہی نہیں کرنا چاہتے، وہ اسکریوتی جیسے ہی ہوں گے۔ جو آ گئے ہیں اسکریوتی جیسے ہیں، جو نہیں آئے وہ دنیا جیسے ہیں۔ اور آپ اگر پیچھے مثالیں پڑھیں،
ابھی میں نے مثال کی بات کی، ایک اور طرح سے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، اور اگر آپ دیکھیں 10واں باب پہلی آیت سے، وہ کہتا ہے اے بھائیو میں تمہارا اسے ناواقف رہنا نہیں چاہتا کہ ہمارے سب باپ دادا بادل کے نیچے تھے اور سب کے سب سمندر میں سے گزرے، اور سب ہی نے اس بادل اور سمندر میں موسیٰ کا بپتسمہ لیا، اور سب نے ایک ہی روحانی خوراک کھائی، اور سب نے ایک ہی روحانی پانی پیا، کیونکہ وہ اس روحانی چٹان میں سے پانی پیتے تھے جو ان کے ساتھ ساتھ چلتی تھی، اور وہ چٹان مسیح تھا، مگر ان میں سے اکثروں سے خدا راضی نہ ہوا، چنانچہ وہ بیابان میں ڈھیر ہو گئے۔ یہ باتیں ہمارے واسطے عبرت ٹھہری تاکہ ہم بری چیزوں کی خواہش نہ کریں جیسے انہوں نے کی۔ ٹھیک ہے، جن کو نکال کے لایا تھا، ہم اکثر یہ زبور گاتے ہیں اور کہتا بھی ہوں، وہ کہتا ہے ہاں چاڑی وے گیا سمے ہونا تو بیزار، اور ایک ہی چٹان سے پانی پیا جی۔ چٹان کون تھا؟ یسوع مسیح۔ پر چٹان سے پانی پینے کے باوجود کیا ہوا؟ خدا اکثروں سے راضی نہیں ہوا۔ تو جو ٹیبل پہ آتے ہیں ان سے بھی ہو سکتا ہے ناراض ہو، جیسے میں نے یہودا اسکریوتی کی مثال دی۔ چلیں جب معجزہ ہوا تھا 5 روٹیوں کا، تب تو ابھی ساکرامنٹ نہیں رائج ہوا تھا، پر جب ساکرامنٹ رائج ہو رہا تھا تو وہ ساکرامنٹ رائج ہونے سے پہلے ہی لقمہ لے کر باہر چلا گیا تھا۔ کبھی یونا کی جن کو پڑھے، ٹھیک ہے جی، وہ اس رسم میں نہیں شریک ہوا تھا، اقتفاء میں شریک ہوا تھا۔ جب اس نے کہا شاگردانی کا ساکرامنٹ قائم کیا تھا تب وہ وہاں نہیں تھا۔ تو یہ ہے مثالیں جی، آپ دوبارہ کبھی دیکھ سکتے ہیں، اور یہاں آگے بڑی سخت باتیں لکھی ہیں، جو باتیں ابھی میں نے پڑھی اس سے اگلی آیات اگر پڑھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر ہم اس دسترخوان کی، اس روٹی اور پیالے کی قدر نہیں کرتے تو ہم بت پرستی کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے اس کے ساتھ کہ پھر ہمارا جو رشتہ ہے خدا سے ٹوٹ جاتا ہے اور ہم اور طرح کی زندگی میں چلے جاتے ہیں۔ آئیے دیکھیں اگلی آیت کیا کہتی ہے، دوبارہ پڑھوں گا 6 آیت سے۔ یہ باتیں ہمارے واسطے عبرت ٹھہری تاکہ ہم بری چیزوں کی خواہش نہ کریں جیسے انہوں نے کی، اور تم بت پرست نہ بنو جس طرح بعض ان میں سے بن گئے تھے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ لوگ کھانے پینے کو بیٹھے، پھر ناچنے کودنے کو اٹھے، اور ہم حرام کاری نہ کریں جس طرح ان میں سے بعض نے کی، اور ایک ہی دن میں 23,000 مارے گئے۔ یہ پھر ہو جاتا ہے، خدا کو چھوڑنے سے پرانی زندگی میں چلے جاتے ہیں، جس زندگی سے باہر نکلتے ہیں، عیش و عشرت والی زندگی سے، برائی اور زناکاری والی زندگی سے، اس میں واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ نقصان ہوتا ہے، واپس نہیں آ سکتے وہ، کیونکہ انہیں توبہ کے لیے نیا بنانا ناممکن ہو جاتا ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں جی چلو ٹھیک ہے جی، پھر پہلا کام ٹھیک سے۔ اور میں بہت سے اپنے طالب علموں کو جانتا ہوں جنہوں نے مجھے کہا سر جی وہ پہلی زندگی ٹھیک سی، کوئی ٹینشن نہیں سی ہے گی، تو میں کہوں کی ہے جی، یسوع میں آنے کے بعد بھی ٹینشن ہے، پھر وہ چپ کر جاتے ہیں۔ ٹینشن کیوں ہے؟ آپ پیوستہ نہیں ہے نا، اس انگور کے حقیقی درخت کے ساتھ پیوستہ نہیں ہے نا جی۔ یہ بھی ویڈیو ہم نے بنایا ہوا، دیکھ سکتے ہیں۔ اور وہ کہتا ہے مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ جو ڈالی پھل نہیں لاتی باپ اسے کاٹ دیتا ہے اور وہ سوکھ جاتی ہے اور تنور میں جھونک دی جائے گی۔ تو یہ کیا ہوا جی؟ زندگی ملی پر پھر واپس، اور سارے واپس چلے گئے ہیں پرانی زندگی میں، خواہ مانے یا نہ مانے۔ اور آئیے آج کا حاصل کلام پڑھتے ہیں، زبور 141 اس کی 4 آیت۔ لکھا ہے میرے دل کو کسی بری بات کی طرف مائل نہ ہونے دے کہ بدکاروں کے ساتھ مل کر شرارت کے کاموں میں مصروف ہو جائے، اور مجھے ان کے نفیس کھانے سے باز رکھ۔ دل کی بات بھی ہو رہی ہے اور جسم کی بات بھی ہو رہی ہے۔ دل کو مائل نہ ہونے دے، کیونکہ دل سب چیزوں سے لا علاج اور ہیلے باز ہے نا، یرمیہ کہتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے جی میرے دل کو کسی بری بات کی طرف مائل نہ ہونے دے تاکہ بدکاروں کے ساتھ مل کر شرارت کے کام کروں، ایسا نہ ہونے دے۔ تو جب برائی کی طرف جاتے ہیں تو دل، یسوع نے کہا تھا ساری بری چیزیں دل سے نکلتی ہیں، اور پھر وہ کہتا ہے مجھے ان کے نفیس کھانے سے، یہ باد مزہ کھانے کی بات نہیں ہو رہی، دیکھیں نا، نفیس کھانے ہیں، عمدہ عمدہ کھانے ہیں جو ورگلا دیتے ہیں۔ اور پھر دوسرا حوالہ ہے اسی باب میں سے 22 آیت پڑھیں گے۔ کیا ہم خداوند کی غیرت کو جوش دلاتے ہیں؟ کیا ہم اسے زور آور ہیں؟ اس ویڈیو کے توسط سے میں اپنے ان تمام بھاگے ہوئے طالب علموں سے کہہ رہا ہوں، کیا آپ خدا سے زور آور ہیں؟ کیا آپ اس کی غیرت کو جوش دلا رہے ہیں؟ اور آپ کو پتا ہے زندہ خدا کے ہاتھوں میں پڑنا ہولناک بات ہے، کیونکہ ہمارا خدا بھسم کرنے والی آگ ہے۔ خدا ہمیں اس کلام کے وسیلے برکت دے
اور اس نے عقل مند جان کر ہم سے بات کی ہے۔ ہم اپنے آپ کو پرکھیں۔ ابھی خداوند کی میز ہمارے سامنے ہے کہ وہ پیالہ جس میں ہم شریک ہیں یسوع مسیح کے خون کی علامت ہے۔ خدا ہمیں اس کلام کے وسیلے برکت دے، اور جب ہم اس میز میں شریک ہوتے ہیں تو اس میں شریک ہو کر ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ آمین۔